اور فرمایا جس نے کوئی سوئی چرائی ہے یا دھاگا چرایا ہے وہ بھی واپس لے آؤ. یہ اجتماعی مال ہے. بہت پریشانی کی بات ہے. سرکاری گاڑیوں کا کیسا استعمال ہوتا ہے, جماعتی گاڑیوں کا کیسا استعمال ہوتا ہے, مدرسے کی مسجد کی پراپرٹیز اور اس کے سامان کا کیسا استعمال ہوتا ہے, انتظامیہ کیسا کرتی ہے, عوام کس طرح کرتی ہے. یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ذاتی مال کی بھی حفاظت کی ہے, ان کے اجتماعی مال کی بھی حفاظت کی. ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں شدید دھوپ ہے اور 2 اونٹنیوں کے بچے جوان تھے, ان کو لے کر ایک آدمی شدید دھوپ میں جا رہا ہے اور اس نے گیلا کر کے کپڑا منہ پہ لپیٹا ہوا ہے اور پتہ نہیں چلتا بندہ کون ہے. روکا اس کو اور اس کا وہ کہا سلام دعا علیک سلیک کی. جب کپڑا اتارا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت آپ کس طرف, آپ اس دھوپ میں کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بیت المال کی اونٹنیوں کا قافلہ چلا گیا, یہ 2 بچے پیچھے رہ گئے, اگر یہ قافلے کے ساتھ نہیں ملتے تو یہ مر جائیں گے, قیامت والے دن میرا رب مجھ سے پوچھے. کہنے لگے حضرت میں بندہ بھیج دیتا ہوں, میں کو غلام بھیج دیتا ہوں, وہ لے کر کے چلا جائے. کہا نہیں, رب نے مجھ سے پوچھنا ہے, میں ہی لے کر جاؤں. اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی, فاضل مدینہ یونیورسٹی. قال اللہ سبحانہ وتعالی ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے. جو خیانت کرے گا وہ خیانت لے کر قیامت والے دن آئے گا. پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. محترم سامعین اور سامعات، انسان دنیا میں وہی کچھ کماتا ہے جو لکھوا کر لاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی یہ 4 مہینے کا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کیا کمائے گا. اگر کسی نے جیب کاٹ کر 1,00,000 روپیہ جیب میں ڈال لیا ہے تو آج کی ڈیٹ میں اتنے بجے اگر اس کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ہے تو یہ لکھا ہوا تھا کہ اتنے فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے اس کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ہوگا. لیکن اس نے جیب کاٹنے کا جرم کر کے اس کو حرام بنا لیا. اگر وہ جیب نہ کاٹتا تو اللہ کسی حلال طریقے سے اس دن اتنے بجے اس کو 1,00,000 روپیہ دے دیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القی فی روعی ان النفس لا تموت حتى تستکمل رزقها. میرے دل میں رب نے وحی کی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق لکھوایا ہوا پورا نہ کر لے. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، مگر رزق کو طلب کرنے کا طریقہ اچھا رکھو. رزق طلب کرنے کا طریقہ حلال والا رکھو. جو لکھوا کر لائے ہو مجھے رب نے وحی کی ہے اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک وہ پورا نہ کر لو. تو جو شخص حرام کا طریقہ اختیار کرتا ہے
وہ لامحالہ یا کسی کی ذات پہ ظلم کر رہا ہوگا یا اجتماعی طور پہ ظلم کر رہا ہوگا، کیونکہ مال یا ذاتی ہوتے ہیں یا اجتماعی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مال ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک تو ہے نا۔ اگر اس کا کوئی ذاتی طور پہ مالک نہیں ہے تو وہ اجتماعی طور پہ وہ سب کا مال ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو کسی کی بھی نہ ہو، جو کسی کی بھی نہیں ہے وہ سب کی ہے۔ یا آپ کا ذاتی مال ہے یا اجتماعی مال ہے۔ آپ اپنے ناحق طریقے سے جو بھی کماؤ گے، یا کسی کی ذات پہ زیادتی کرو گے یا اجتماعی طور پہ زیادتی کرو۔ اسلام نے تیرے ذاتی مال کو بھی محفوظ کیا ہے اور اجتماعی مال کو بھی محفوظ کیا ہے۔ ذاتی مال کو بھی محفوظ کیا ہے اور اجتماعی مال کو بھی محفوظ کیا، دونوں کے لیے قانون بنائے ہیں۔ کوئی کسی کے ذاتی مال پر ہاتھ صاف کرے، اگر پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے تو مال واپس کیا جائے گا۔ اگر وہ 1 دینار کے چوتھے حصے کے برابر ہو، مطلب 1.1 گرام سونا، اس سے زیادہ کی مالیت ہو جو چوری کی گئی ہے، تو ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کسی دہریے نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور اس کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے۔ یاد رکھو، جسم کے جو اعضاء ایک ایک ہیں اس کو کاٹنے پر پوری 100 اونٹ دیت ہے، اور جو 2 ہیں اس کو کاٹنے پر آدھی ہے، تو ایک کاٹا ہے تو آدھی دیت ہے 50 اونٹ، دونوں کاٹ دیے تو پوری دیت ہے۔ تو کہتا ہے 50 اونٹ تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے بنتے ہیں، اور جو شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے اس کو 1.5 کروڑ دینا پڑتا ہے، اور ادھر 1.1 یا 1.2 گرام سونے کا چوری پر یا اس کی مالیت پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ 2 پیمانے کیوں ہیں؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، لما کانت امینہ کانت سمینہ، فلما خانت ہانت۔ جب وہ ہاتھ امانت دار تھا تو 50 اونٹ اس کی دیت تھی، 50 اونٹ اس کی قیمت تھی۔ جب اس نے خیانت کی تو ذلیل ہو گیا، سستا ہو گیا۔ ذاتی مال پر زیادتی کرے تو اگر 1.1 گرام سے کم ہے تو پھر ڈنڈے شنڈے لگیں گے، تعزیر لگے گی، مال واپس کر دیا جائے گا، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور یہ مسلمان کا حق مال اور اس پر زیادتی، اس کی حفاظت رب ذوالجلال نے اس لیول پر کی ہے۔ مال تیرا چوری ہوا ہے اور اس کا ہاتھ رب کاٹ رہا ہے، رب کا تو نہیں چوری ہوا، نہ جانے اس کو تو اس سے کتنی محبت ہے۔ مال تیرا چوری ہوا ہے، ہاتھ اس کا تیرا رب کاٹتا ہے، اور قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ مال چوری کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا؟ بولے گاڑی تباہ ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ بولے میں بچ گیا۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ، تو بچ گیا ہے نا، گاڑی پھر آ جائے گی۔ مال کے نقصان کو لوگ کم سمجھتے ہیں، جان کے نقصان کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، لیکن تیرے مال کی حفاظت پر تیرے رب نے اتنے شدید قاعدے بنائے ہیں
کہ کسی کو قتل کر کے اس کی جان لے لی گئی ہو، قاتل کے وارث مقتول کے وارث معاف کر دے تو معافی ہو جاتی ہے، مقتول کے وارث معاف کر دے تو قتل معاف ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہیں۔ قاتل کیا ہے، قاتل آیا، مقتول کے وارثوں نے کہا ہم نے معاف کیا، چپ چاپ گھر چلا جائے گا۔ لیکن تیرے مال پر زیادتی کی ہو اور وہ مال ربع دینار سے زیادہ ہو اور کیس عدالت میں چلا جائے اور جس کی چوری ہوئی ہے وہ معاف کر دے، یا جس نے چوری کی ہے وہ پیسہ واپس 10 گنا زیادہ کر کے دے دے، اور جس کی چوری ہوئی ہے وہ معاف کر دے، رب معاف نہیں کرتا اس کو، رب اس کو معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریشی ہاشمی بنو مخزوم کی لڑکی نے چوری کر لی، فاطمہ نام کی لڑکی تھی، کیس عدالت نبوت میں آ گیا، قریشی جمع ہو گئے، کہنے لگے اگر ہماری لڑکی کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی، کوئی شکل بناؤ کیونکہ معافی تلافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون جائے گا، کون جرأت کرے گا کہ سفارش کر سکے؟ اللہ اکبر، سب کا قرعہ نکلا حضرت اسامہ بن زید کے نام۔ حضرت اسامہ زید کا بیٹا، زید غلام کا بیٹا، مگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لوگ اس کو زید بن محمد کہتے تھے۔ اس کا یہ بیٹا اسامہ، لوگ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتا سمجھتے ہیں، اور آپ اس کو پوتوں والا پیار بھی دیتے ہیں۔ اگر ایک ران پر حسن اور حسین کھیل رہے ہوتے تھے تو جھولی میں دوسری طرف حضرت اسامہ کھیل رہا ہوتا تھا، رنگ ان کا کالا تھا، شدید کالا تھا، باپ ان کا شدید سفید تھا، بڑا ہی خوبصورت زید یہ واحد صحابی ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ بیٹا انتہائی کالا، لوگ اس کی نسل پہ شک کرتے تھے، اس بات سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ پھر ایک دن ایک قیافہ شناس آیا، وہ کھوجی جانتے ہو، قیافہ لگانے والے، باپ بیٹے نے اوپر چادر لی ہوئی تھی، پاؤں ننگے تھے، کہنے لگا یہ باپ بیٹا ہے، بظاہر 2 پاؤں بالکل سفید، 2 پاؤں بالکل کالے، اور قیافہ شناس کہتا ہے یہ باپ بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ یہ ظالم تانا دینے والے کتاب و سنت کو تو مانتے نہیں، قیافہ شناس کو مانتے ہیں۔ اب ان کے گھر سے گواہی آ گئی ہے کہ یہ اس کی نسل میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنا پیار تھا حضرت اسامہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ لوگ اس کو حب و رسول اللہ کہتے تھے، اسامہ حب و رسول اللہ، یہ رسول کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسل بھی غلامی کی ہے اور شکل بھی کالی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ان کی محبت مشہور ہو گئی ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں اسامہ حب و رسول اللہ۔ کہنے لگے اور کوئی سفارش کی جرت نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق نہیں کر سکتا، عمر بن خطاب نہیں کر سکتا، علی بن ابی طالب نہیں کر سکتا، طلحہ اور زبیر نہیں کر سکتے، نہ آپ کے اور رشتہ دار کر سکتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ اگر یہ جرت کر سکتا ہے تو اسامہ بن زید کر سکتا ہے۔ حضرت اسامہ کو بلایا، حضرت اسامہ کو کہا کہ آپ جا کر سفارش کریں، کوئی بارگیننگ ہو جائے، بچی کا ہاتھ بچ جائے۔ جا کر کے حضرت اسامہ نے بات کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے؟ سابقہ قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ ان میں کوئی بڑا غلطی کرتا تھا، ان کے اشرافیہ میں سے کوئی جرم کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جب کوئی عام آدمی گناہ کرتا تھا اس پر حد نافذ کر دی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں تو حد نافذ ہوتی نہیں تو تباہی کیوں نہ ہے، ان کے یہاں حد نافذ ہوتی تھی نچلے طبقے پر، اس وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ واللہ والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، یہ تو فاطمہ مخزومی قریشی لڑکی ہے، مجھ سے تھوڑا دور کا تعلق ہے، وہ فاطمہ جس کا میرے ساتھ قریبی تعلق ہے، جو جگر گوشہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اگر چوری کر بیٹھتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر شدید قوانین ہیں مسلمان کے مال کی حفاظت کے لیے، تیرے مال کی حفاظت کے لیے اللہ قانون سازی کرتا ہے۔ مشرف کو کہا گیا حدود نافذ کر دو تو کہتا تو کہ میں اپنی قوم کو ٹنڈا بنا دوں، مطلب تو سمجھتا ہے کہ میری ساری قوم ہی چوروں کی ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2-4 ہاتھ کاٹے، زیادہ نہیں، 2-4 ہاتھ کاٹے ہیں، زیادہ نہیں، مگر سارا معاشرہ چوری سے پاک ہو گیا، کوئی کسی کے مال پر زیادتی نہیں کرتا۔ ایک دن بخاری شریف میں ہے، کچھ ڈکیتیاں ہو گئیں، کسی کا مال چرا لیا گیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عدی اگر تیری عمر لمبی ہوئی نا تو دیکھے گا تیرے ملک یمن سے، صنعاء سے ایک عورت اکیلی زیور سے لدی ہوئی اونٹ پر سوار ہوگی اور اکیلی 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر جنگلوں کا کر کے آئے گی اور آ کر کے کعبے کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس جائے گی اور کوئی اس کی چھاؤں کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ اتنا مال محفوظ ہو جائے گا، اس قدر جان محفوظ ہو جائے گی، اس قدر عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا این دعار طیہ، وہ جو بنو طیہ کے بدمعاش ہیں جو کڑیل جوانوں کو بھی راستے میں سے روک کر کے ان کو لوٹ لیتے ہیں، اس اکیلی عورت کو کون چھوڑے گا، وہ بدمعاش کدھر چلے جائیں گے؟ کہتے مگر اللہ نے مجھے زندگی دی، میں نے وہ عورت دیکھی جو اکیلی وہاں سے نکلی اور زیورات سے لدی ہوئی تھی اور آ کر کے طواف کر کے 2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے جو کئی ہفتوں میں ہوا ہوگا وہ کر کے جاتی ہے اور اس کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ 2-4 ہاتھ ہی کٹے تھے، زیادہ نہیں، ہاتھ 2-4 ہی کٹے تھے، مگر سارا معاشرہ وہ چوروں سے پاک ہو گیا تھا، خیانتوں سے پاک ہو گیا تھا۔ تو بھائیو، جو ذاتی مال ہے اس کو بھی رب نے محفوظ کیا ہے اور جو اجتماعی مال ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ یاد رکھو، کسی کی ذاتی پراپرٹی، ذاتی مال پر اگر ہاتھ صاف کیا جائے گا تو جس کے اوپر ذاتی ہوئی ہوگی وہ قیامت والے دن مطالبہ کرے گا، یا اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا، مجھے واپس لے کر دے۔ اور اگر اجتماعی مال پر ہاتھ صاف کیا گیا ہوگا تو پھر وہ حق سارے معاشرے کا ہوگا، اس کا مطالبہ اللہ اس کا رسول کرے گا۔ اجتماعی پراپرٹی کیا ہے؟
اجتماعی مال پر ہاتھ صاف کرنا یہ بڑا جرم ہے، کیونکہ لینے والا سارا معاشرہ ہے، کس کس کو دے گا؟ یہ جتنے روڈ ہیں یہ اجتماعی پراپرٹی ہے، جو جب بھی مکان دوبارہ بناتا ہے 1 فٹ 1.5 فٹ آگے کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مانے تاسابا شبرن، جو 1 بالشت کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے وہ 1 بالشت مربع 7 زمینوں کی نکال کر کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی قیامت والے دن۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں، انکروچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، اجتماعی مال پر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے۔ مسجد ہے، پنکھے چل رہے تو چل رہے ہیں، جو آئے گا اپنا پنکھا چلا کے نماز شروع کر دے گا، وہ نہیں دیکھتا کہ وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور میں بھی وہاں جا کر پڑھ لوں، اس کا پنکھا جو چل رہا ہے۔ کیا تیری والدہ اجازت دے گی کہ ہر بچہ ہر کمرے میں جا کر کے اپنا اپنا اے سی لگا کے بیٹھ جائے؟ ذاتی مال اور اجتماعی مال، اجتماعی مال کو ضائع کرنا یا اس کو اپنی ملکیت بنا لینا یا اس میں اسراف اور فضول خرچی کرنا، یہ سب ممنوع ہے، حرام ہے، اور اس کا مطالبہ رب ذوالجلال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی اجتماعی مال سے خیانت کرے گا قیامت والے دن لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا معرکہ لڑا، خیبر کے موقع پر نعشیں پڑے ہوئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں وہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، وہ کہتا میرا پڑوسی شہید ہو گیا، وہ کوئی کہتا یہ فلاں میرا شہید ہو گیا، یہ پڑا ہوا ہے، وہ کہتا یہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کہہ رہے ہو، اس نے اجتماعی مال سے ایک چادر چرائی تھی، اس وجہ سے یہ جنت سے روک لیا گیا ہے، وہ چادر اس پر آگ بنی ہوئی ہے۔ خیبر کے موقع پر ایک شخص نے مال غنیمت میں غلام حاصل کیا، غلام مسلمان ہو گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، مدعم اس کا نام تھا۔ آپ نے دوسرے مارکے میں تیاری شروع کی، وہ آپ کے پالان اور آپ کے کچاوے اور آپ کی چیزوں کو محفوظ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک تیر آتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے آتا ہے، آ کر کے اس میں پیوست ہو جاتا ہے، تیر لگتے ہی وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی کے جھوٹے چھاپے پر قربان ہوتے جاتے ہیں، جوتی کے جھوٹے چھاپے پر، یہ بنائی ہوئی جھوٹا ہی ہے نا، کوئی سند نہیں اس کی، جوتی کے جھوٹے چھاپے پر قربان ہوتے ہیں، گھروں میں لگا کے رکھتے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 گھنٹے ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہوگا، ان کو دیکھتا ہوگا، ان کی خدمت کرتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لوگوں نے کہا ہنی اللہ جنہ، اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار جنت کے فیصلے نہ کرو، ان الشملۃ التي سرقها من المغانم لم تصبها المقاسم، وہ چادر جو اس نے غنیمتوں کے تقسیم ہونے سے پہلے چرا لی تھی، غنیمتوں کے تقسیم ہونے سے پہلے چرا لی تھی، وہ چادر اس پر آگ بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ یہ اجتماعی مال ہے، یہ ذاتی مال نہیں ہے، یہ اجتماعی مال ہے۔ مسجدوں کے ذمہ داران
مدارس کو چلانے والے، جماعتوں کے امراء، ان سب کے ہاتھ میں اجتماعی مال ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، سب کے پاس اجتماعی مال ہوتا ہے۔ گورنروں، وزیر اعلیٰ، وزرائے اعظم، سب کے پاس اجتماعی مال ہوتا ہے۔ چھپانے کے طریقے بے شمار ہوتے ہیں، پکڑے جاؤ گے، دھر لیے جاؤ گے۔ ایک شخص پیش کیا گیا، فوت ہو گیا، جنازہ آ گیا، کہتے ہیں حضرت فلاں بندہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ہائے، لوگوں کے چہرے فک ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ کہا اس نے اجتماعی مال سے خیانت کی تھی۔ جا کر کے اس کا سامان تلاش کیا گیا، یہودیوں سے جو غنیمت ملی تھی اس میں سے ایک نگینہ تھا جو 2 درہم کے برابر تھا، وہ 2-3 ہزار کی چیز تھی، 2 درہموں کے برابر تھا، وہ اس نے خیانت کی تھی۔ آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، میں اس کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ساتھی پریشان ہو گئے۔ ایک شخص جوتی کے 2 تسمے لے کر آتا ہے، کہتا حضرت یہ میں نے بھی غنیمت سے اٹھا لیے تھے اور میرا خیال تھا کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے اٹھا لیے تھے۔ جب آپ اتنی سختی بیان کر رہے ہیں تو یہ 2 تسمے واپس لے لیں۔ فرمایا شراکان من نار، یہ آگ کے 2 تسمے ہیں اگر تو واپس نہیں کرتا۔ اور فرمایا جس نے کوئی سوئی چرائی ہے، یہ دھاگا چرایا ہے، وہ بھی واپس لے آؤ، یہ اجتماعی مال ہے۔ بہت پریشانی کی بات ہے۔ سرکاری گاڑیوں کا کیسا استعمال ہوتا ہے، جماعتی گاڑیوں کا کیسا استعمال ہوتا ہے، مدرسے کی مسجد کی پراپرٹیز اور اس کے سامان کا کیسا استعمال ہوتا ہے، انتظامیہ کیسا کرتی ہے، عوام کس طرح کرتی ہے، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ذاتی مال کی بھی حفاظت کی ہے، ان کے اجتماعی مال کی بھی حفاظت کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 واقعات ہیں۔ ایک واقعے میں ان کا بیٹا ان سے مانگنے کے لیے آیا، امیر المومنین، آدھی دنیا کا خلیفہ، چھوٹی سی پاکستان کا نہیں، جس میں پاکستان جیسے 20 پاکستان بنتے ہوں گے، اتنی بڑی حکومت کا مضبوط حکمران، ان کے پاس بیٹا آتا ہے، کہتا جی میرا تعاون کریں۔ کہا بیٹے میں اپنے ذاتی مال سے تجھے دے سکتا ہوں، اجتماعی مال سے تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ دے دیا اس کو۔ بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اقربین کا حق رکھا ہے، ہم آپ کے اقربین ہیں۔ تو کہا بیٹی میرے اقربین ہو نا، میرے مال سے ملے گا، اجتماعی مال سے آپ کو میں بالکل نہیں دے سکتا۔ تیسرے واقعے میں داماد آتا ہے، وہ آ کر کے سوال کرتا ہے، اس کو بھی یہی جواب دیا اور ڈانٹا، چلا گیا۔ بعد میں جا کر ان کو ملے، اپنے ذاتی مال سے کچھ دے دیا مگر اجتماعی مال سے کچھ نہیں دیا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں
شدید دھوپ ہے اور 2 اونٹنیوں کے بچے جوان تھے، ان کو لے کر ایک آدمی شدید دھوپ میں جا رہا ہے اور اس نے گیلا کر کے کپڑا منہ پہ لپیٹا ہوا ہے اور پتہ نہیں چلتا بندہ کون ہے. روکا اس کو اور اس کا وہ کہا سلام دعا علیک سلیک کی. جب کپڑا اتارا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت آپ کس طرف؟ آپ اس دھوپ میں کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بیت المال کی اونٹنیوں کا قافلہ چلا گیا، یہ 2 بچے پیچھے رہ گئے، اگر یہ قافلے کے ساتھ نہیں ملتے تو یہ مر جائیں گے، قیامت والے دن میرا رب مجھ سے پوچھے. کہنے لگے حضرت میں بندہ بھیج دیتا ہوں، میں کو غلام بھیج دیتا ہوں، وہ لے کر کے چلا جائے. کہا نہیں، رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں ہی لے کر جاؤں. دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے باریاں لگانے والے، جال سازیوں والے، کرپشن والے، لاکھوں روپے ایک دورے پر لگانے والے، سرکاری دورے پر پوری بارات لے کر جانے والے، سرکاری خرچے پہ شاہ خرچیاں کرنے والے، سب دھر لیے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. لیکن عزیز بھائیوں، ہم ان کے بارے میں بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم ان کو نہیں روک سکتے، ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ان کو نہیں روک سکتے. وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں؟ اس وقت اخلاقی گراوٹ اس نچلے درجے پہ جا چکی ہے کہ جس کا بس جتنا چلتا ہے وہ بھر کے لگا دیتا ہے، الا ماشاء اللہ، شاید کوئی بچاؤ. آپ جوتی بنوانے والے کے پاس چلے جاؤ، اس کی کوشش ہوگی کہ پیسے زیادہ سے زیادہ اور کام ناقص سے ناقص کر کے دو، کام ناقص سے ناقص ہو اور پیسے زیادہ سے زیادہ ہو. کسی کے پاس چلے جاؤ، کسی مرمت والے کے پاس چلے جاؤ، کسی بنوانے والے کے پاس چلے جاؤ، جگاڑ کرے گا، غلط طریقے سے چلے گا، جہاں سکرو لگنا وہاں کیل لگا دے گا، محنت بچا لے گا، دوسرے کا نقصان کر دے گا. یہ سب دوسرے کے مال پر ہاتھ صاف کرنے والی باتیں، نت نئے طریقے ہیں، ماپ تول کی کمی کے، نت نئے طریقے ہیں ماپ تول کی کمی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی نمبر 1 مہنگائی زیادہ کر دیتا ہے، نمبر 2 چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے. آج پاکستان زرعی ملک ہے اور گندم اس نے باہر سے امپورٹ کیے، تیل باہر سے امپورٹ کرتا ہے، کوکنگ آئل، پھٹی، دھاگا باہر سے امپورٹ کرتا ہے، دالیں باہر سے آتی ہیں اور اس کی وجہ سے روپیہ ڈاؤن ہوتا ہے امپورٹ بڑھنے سے، اور پھر اس کا اثر سب پر آتا ہے، مہنگائی بھی بڑھتی ہے، چیزوں کی بھی کمی ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. نمبر 3 وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. کس وجہ سے؟ ماپ تول کی کمی کی وجہ سے. آج ہمارے لینے کے باٹ اور ہیں، دینے کے اور ہیں. مزدور مزدوری طے کرتا ہے، کیا پوری مزدوری کرتا ہے؟ سرکاری ملازم کیا وقت پر جاتا ہے، وقت پر آتا ہے؟
کیا وہاں بیٹھ کر اپنے کام پورے کرتا ہے؟ دینے کے بات اور ہے، لینے کے اور ہے۔ اور میں اس لیے چور نہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ جوتی چور، وزیر چور، وزیر اعلی چور، وزیر اعظم چور، سب کی چوری میں وہ سب برابر ہیں۔ جوتی چور اور وزیر اعظم چور سب برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جوتی چور کو وزیر اعظم بنا دو تو وہ بھی اسی لیول کی کرے گا۔ بیسک رینک ایک ہے، جوتی والے کا داؤ جوتی پہ چلا ہے، اوپر نہیں۔ اور جس کا لیول اوپر، اس کا دائرہ بڑا ہے، وہ زیادہ کرتا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے کسر کوئی نہیں چھوڑتا، الا ماشاء اللہ۔ یہ سب لوگوں کے ذاتی اور اجتماعی مال پر ہاتھ صف کرنے والی باتیں ہیں، اور سب پکڑے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے۔ جہاں ایک دھاگے اور سوئی کی بات ہو رہی ہے، جہاں ایک چادر پر جہنم رسید کیا جا رہا ہے، یہاں تو کوئی حالات ہی ایسے ہیں۔ ہم اپنے اسٹیٹس کو کم نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں پورا کروں گا، بھلے چوری کے ساتھ ہو یا کم تول کر ہو یا جھوٹ بول کر ہو۔ بل بہت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس کا ظلم ہے، کس کی زیادتی ہے، رب پوچھے گا، لیکن میری کوشش ہے کہ میرا اے سی چلنا چاہیے، اگرچہ میں بجلی چوری کر کے کیوں نہ کروں۔ میں نہیں اس کو بند کر سکتا، میں اپنا معیار نیچے نہیں کر سکتا، اس کو میں پورا کروں گا، اور وسائل جیسے کیسے بھی میں پورے کروں گا۔ تو بھائیو، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اجتماعی مال ہو یا ذاتی مال ہو، ہمیں ہر لحاظ سے جو رب نے مجھے وسائل دیے ہیں اس کے اندر رہ کر کھیلنا ہے، اسی میں پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دل کو خواہش سے روک لیا۔ دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے۔ موٹر سائیکل والا کار چاہتا ہے، سائیکل والا موٹر سائیکل چاہتا ہے، کار والا نئے ماڈل کی کار چاہتا ہے، مکان والا بنگلو چاہتا ہے، بنگلو والا محل چاہتا ہے۔ خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے دل کو خواہش کرنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب کا فتویٰ ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جہاں روک سکتے ہو اس کو روک لو، اور جو حلال طریقے کے وسائل ہیں اس میں پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی زندگی کو تنگ کر لو آخرت کو فراخ کرنے کے لیے۔ اس جہان کی گرمی برداشت کر لو جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے، اور لوگوں کے مال کی حفاظت کرو۔ کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ، یہ ایسا حق ہے جو نہ رب معاف کرتا ہے بظاہر عموماً، اور نہ رسول معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔